کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے ابلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا، سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ، او لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں، اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو، خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو، ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا، آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔
ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا. عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے. ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے. عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے, ہاتھیوں کی فوج ہے, بڑی طاقتور فوج ہے, اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا. عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے, انچارج تھے. تو یہ گئے اور ابرہا سے ملاقات کی. وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے, کچھ لو کچھ دو کی بات کریں گے. چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا, 1 سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا, 1 سال میرے کعبے کا طواف ہوگا. 1 سال لوگ ادھر آئیں گے, 1 سال لوگ ادھر جائیں گے. عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہا سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں, میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں. نے کہا کمال ہے, آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں. کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے. یہ کمال ہے تیری, کعبے کی بات نہیں کرتا, اونٹوں کی بات کرتا ہے. تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی, کعبے کی بات کر. ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا, اونٹ میرا مال ہے, اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے, کعبہ میرا نہیں, کعبے والا کوئی اور ہے. بیت اللہ میرا نہیں, بے شک چابیاں میرے پاس ہیں, بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے, بے شک میں وہاں کا متولی ہوں, لیکن تیرا خیال غلط ہے. کعبے کا مالک میں نہیں, کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے, میرا بھی مالک ہے. سارے جہان کا وہی مالک ہے, وہ تجھ سے خود بات کرے گا. مالک میں مالک ہی نہیں, میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا, جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں. عبد المطلب نے جواب دے دیا, فرمایا میں نہیں جانتا, کعبے والا جانے اور تو جانے. تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے, میرے پلے کچھ نہیں, وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا. جب زیادہ مجبور کیا ابرہا نے, عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی, اور ساری زمین کا مالک وہ, آسمان کا مالک وہ, سمندروں کا مالک وہ, دریاؤں کا مالک وہ, تیری فوج کا مالک وہ, میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا. میرا کعبہ ہے ہی نہیں, مالک کائنات کا ہے, وہ خدا تجھے خود سنبھالے گا. ابرہا سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے, اور اس کے بعد گھر گئے. پریشانی ہے الہی, میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں, میرے پاس تعداد نہیں, میرے پاس فوج نہیں, اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے. مگر اتنا تو کر سکتے تھے. اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا, اے بیٹی آمنہ, او آمنہ, چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے. عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہیں, چلی جا رہی ہیں, اور کعبے میں لے گیا دادا, اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے, اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے, او مولا تیری مرضی, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو خالق و مالک ہے. مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے,
اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن. سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی، لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میرے مولا میں سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، تیرے در کا خطاوار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی. آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے. آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی. میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں. آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. آمنہ جب تو کالی کملی والے کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے. نرالی جنگ ہوگی آج. عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا. جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ. آج نرالی جنگ ہوگی. نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی. قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہیں، یہ ڈوڑے نہیں ہیں. فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی. خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا. بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا. ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے. دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی. جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی. بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا. ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. چڑیاؤ برساؤ بم. اب بتاؤ ذرا سی چونچ ہے، اتنی اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں. اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں. قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل.
برسی کنکریں. قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزر. خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو. فجعلہم کعصف مأکول. قرآن کہتا ہے انہیں اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا. بادشاہ وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے. اکڑا نہ کرو. ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا. کس سے علاج دیکھو. جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مروا دیے. اس پروردگار سے وہ بڑا بے نیاز ہے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں او لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی. اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی کوثر شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے. نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے. نہ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں. ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید. میری پکڑ بڑی سخت ہے. ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں دفن کرنے والا کوئی نہیں. سری تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے. اکڑ کرتا ہے آدمی. کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پنے کا فخر ہے. فرمایا کیا فخر کرو گے؟ میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے. میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا. وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں. تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا. کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے بھی دکھایا. ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی
اور کئی کئی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا، تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھ لی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے، تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے، حسین کے نانا کو دیکھ۔ اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے، علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ۔ اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپیدار ہے اور بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر۔ کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک موری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی باجدارو یکی تاجدار، یکی سرفراز ہو یکی خاک سہار۔ ایک کے سر پہ تاج ہے اور ایک کے سر پہ کپڑا بھی نہیں، تھر 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 سردی میں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے الگ الگ مقدر بنائے۔ فرمایا یکی را شب و روز مصحب دست، یکی را شب و روز مصحب دست، یکی خفتہ در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ایک ایسا مقدروں والا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا ادھر دم نکلا، ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، 4 عورتوں نے 4 مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا
मजजूब कहता कि वाह गफलत तेरी हस्ती नहीं, वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। वाह गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। और राह गुजर दुनिया है बस्ती नहीं, राह गुजर दुनिया है बस्ती नहीं, होश कर कुछ जाए मस्ती नहीं। कुछ अकल कर, दिमाग लड़ा, मखौल तो नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, उलाइकल्लदीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइही फहबितत आमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ओ मेरे बंदे, बदियों का पलड़ा भर के लाया, नेकियों वाले में है ही कुछ नहीं, तो लूं क्या? भी तोल तो जब ही लगेगा ना जब दोनों पलड़ों में कुछ वजन होगा। एक पलड़े में जब कुछ है ही नहीं तो लूं क्या? यौमल क़ियामति वज़ना, वजन किस बात का करूं? तो दोस्तों, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की ताबेदारी का वक़्त है। और खुदा जाने मेरी तेरी किसकी कब्र तैयार है। एक हदीस पाक में यूं आता है कि बसा औकात आदमी बंगला कोठी मकान बनाता है। हुजूर ने फरमाया, सब कह दो सल्लल्लाहु। बसा औकात आदमी अपनी सारी पूंजी लगा देता है मकान पे, लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने यूं फरमाया कि उस गरीब को यह पता भी नहीं कि उस महल में एक रात भी सोना नसीब नहीं है, एक रात भी उस मकान में बसेरा नसीब नहीं, मौत आ जाएगी। और इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बसा औकात आदमी सेहरा बांध के चलता है, शादी की तैयारी है, खुशी है, नाच रहा है, खुशियों में फूला नहीं समाता, लेकिन उस गरीब को यह पता भी नहीं कि जिस दुल्हन को लेने चला हूं हाथ लगाना भी नसीब नहीं होगा। क्या पता उसे। बड़ी अजीब बात फरमाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, लिख के ले जाओ, दिल की तख्ती पे काम आने वाली बात है, अगर अमल करोगे इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। फरमाया, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनता हूं। और जिसका जामिन काली कमली वाला बन जाए उसे क्या चाहिए। फरमाया, दो चीजों की जमानत दो, एक ये जो तुम्हारे मुंह में है जुबान, इसकी जमानत दो कि इसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं चलाओगे, और एक जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात की जगह बनाई है उसे गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फरमाया, दो चीजों की जमानत तुम दे दो, जन्नत का जामिन मैं हूं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमानत तो दे दी, हम जमानत कैसे दें, हम जमानत कहां से लाएं। यूं ही अगर पिछले टांगे में बुरका नजर आ जाए ना, ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं जैसे इनका सोना गिर पड़ा हो सड़क पे, ये जमानत पक्की हो रही है, पहले उबूरी थी कन्फर्म हो रही है। क्या बदमाशी का दौर है, चिट्टी दाढ़ी, क्या देख रहे हो, क्या करोगे देखकर इनको, ये तो भेड़ बकरियां हैं। इसीलिए खुदा के कुरान ने फैसला कर दिया कि जब लोग बदमाश हो जाएंगे, दिल हराम सोचेगा, आंख हराम देखेगी, हाथ हराम चलेगा, कान हराम सुनेंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भी ठोक के फैसले करूंगा, फिर ठोक का फैसला आएगा। इधर समाउन शक्कत, आसमान फट पड़ेगा, जमीन चिरकर करोड़ों आदमियों को अंदर लुकमा बनाकर ले जाएगी। इसलिए इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा ये है कि कुरान पे अमल किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جزاک اللہ ویورز، ابھی آپ نے مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سنا، موضوع تھا یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ نئے بیان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں۔ جزاک اللہ، سدا خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مضبوط رہے، حوادثات آئے، فتنے اٹھے، شرارتیں اٹھے، طرح طرح کی تباہ کن ہوائیں چلے، جو اس وقت ثابت قدم رہ گیا، اپنے ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا، شرک کے نیڑے نہ گیا، کفر کے قریب نہ گیا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو آدمی ایماندار بن گیا، اللہ کے نزدیک ہی ہو گیا، قرب والا بن گیا، پروردگار عالم نے جس کو اپنا بنا لیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ کے نزدیک ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ 2 منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتہ چل گیا، دوزخ کا پتہ چل گیا، جزا اور سزا کا پتہ چل گیا، عذاب تباہ کن کا پتہ چل گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عمر گزارے بیٹھے ہو، وقت گزارے بیٹھے ہو، اب قبریں نزدیک ہے، موت نزدیک ہے، اللہ کی عدالت نزدیک ہے، پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے۔ آج تک جہنم پہ یقین نہیں، جنت پہ یقین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط، آسے لکڑی کا سانپ بنا ہوا دیکھ کر ایک معجزہ دیکھا، کتنے مضبوط ہو گئے۔ تم کو کالی کملی والے نے لاکھوں معجزے دکھائے، کچے پھرتے ہو۔ انہوں نے صرف ایک معجزہ دیکھا، کلیم اللہ کا۔ تم حبیب اللہ کی امتی ہو، تم کالی کملی والے کی امتی ہو، تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو۔ لاکھوں معجزات دیکھ چکے، ہزاروں معجزات سن چکے، مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا۔ قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں، باتیں اسی لیے بتاتا، دیکھو وہ یوں برباد ہوئے، وہ یوں ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی کو کوئی عذاب دیا گیا، کسی کو کوئی عذاب دیا گیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اللہ کا نبی، برگزیدہ بندہ، قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، ہوشیار بیدار کرتے ہیں، قوم مانتی نہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرا نبی تھا، میرے نبی کو جھٹلایا، میرے پیغمبر کی تکذیب کی، برادری کی بات مانی، خاندان کی بات مانی، رسم و رواج کی بات مانی، میرے نبی کی نہ مانی۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میرے نبی نے مجھ سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا،
ڈر جاؤ، باز آ جاؤ، تمہارا کوئی خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تم سے حساب لے گا، زندگی کا حساب لے گا، بدن کا حساب لے گا، آنکھوں کا حساب لے گا، دل و دماغ کا حساب لے گا، کرتوت کا حساب لے گا، دل کا حساب لے گا۔ اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو؟ اللہ پاک پوچھے گا، تم کو میرے نبی نے منع کیا تھا، اعبد اللہ، اس پروردگار کی عبادت کرو، نظر نیاز اس پروردگار کی دو، عبادت اسی کی کرو، سر اسی کے سامنے جھکاؤ، رکوع اسی کے سامنے کرو، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ جبین نیاز اس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکاؤ۔ ہر نبی کی یہی تعلیم ہے، ہر نبی کا یہی وعد ہے، ہر نبی کی یہی نصیحت ہے، ہر نبی کا یہی کاروبار ہے، اعبد اللہ، آؤ ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بھی شرک کی لعنت میں گرفتار تھی۔ خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں نے دماغ رکھا ہے، دو جان کی سمجھ رکھی ہے، عقل رکھی ہے، دماغ رکھا ہے، یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے۔ تو کہیں لال کپڑے، لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے، یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے، کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا، تیرا کپڑا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ شرم کرو، اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر ڈھائی آنے کے کپڑے کے سامنے جھکتا ہے، رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا۔ چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں، چادریں اڑا رکھی ہیں، بوچھل اٹھائے پھرتے ہیں عورتوں کے۔ آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوتے، خدا جانے ہماری گردنیں کس طرح سے کاٹتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس درخت کے نیچے حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہوں، کئی دن ٹھہرے ہوں، وہ درخت برکت والا ہے کہ نہیں؟ جس درخت کے نیچے علی بیٹھے ہوں، ابو بکر بیٹھے ہوں، عمر بیٹھے ہوں، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، ابی وقاص، 1400 صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوں، اور جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی، پیری مریدی پکی ہوئی، طے ہوئی، اور جس پیری مریدی پر، جس بیعت پر خدا اتنا راضی ہوا، فرمایا لقد رضی اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت کرنے والے اور بیعت کرنے والوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے حضور نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی، حضور نے بیعت لی اور کئی دن ٹھہرے، اور جس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنتی بنا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ اس درخت کی تعظیم کرنے لگے، اس درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے۔ اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کر بھی لی جائے تو کیا حرج ہے، جہاں شہنشاہ کائنات کا قیام ہوا ہو، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہوں، صلح حدیبیہ اس درخت کے نیچے طے ہوئی۔ کیا
कहना उस दरख्त का जहां वली, नबी, रसूल, इमाम उल-अंबिया, अहले बैत, सहाबा, खुलफाए राशिदीन सारे जिस दरख्त के नीचे बैठे हो, उस दरख्त की अजमत का क्या कहना। लोग उसकी अजमत करने लगे, ताजीम करने लगे। फारूक को पता चल गया, खुद तशरीफ लाए और लोगों को बुलाकर उस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। उस पेड़ को जिसके नीचे हुजूर तशरीफ फरमा हुए थे, कई दिन क़याम रहा, उमरे फारूक ने खड़े होकर जड़ से निकलवा दिया। किसी ने कहा है उमर ये क्या कर रहे हो? फरमाया हाँ हाँ, जिस दरख्त के नीचे नबी बैठा उसकी ताज़ीम होगी और कुरान को ठोकरें लगेंगी। लोग यहां शिरक शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने इस दरख्त को जड़ से उखड़वा दिया। बैतुल्लाह को छोड़ देंगे, उसकी पूजा छोड़ देंगे, उसका सजदा छोड़ देंगे, यहां लोग सजदे शुरू कर देंगे, इसलिए मैं उमर इस दरख्त को नहीं छोड़ता। हालांकि उस जमाने में बिदअत करने वाला कोई करीब करीब था भी नहीं, शिरक करने वाला था ही कोई नहीं, लेकिन हजरत उमर ने शुभ जाहिर किया कि हमेशा तो सहाबा नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बैतुल्लाह से फिर जाएंगे, दरख्त की तरफ दिल लगा लेंगे, जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। और यही वजह बनी, ये जो इस वक्त सऊदी अरब में बैतुल्लाह और मदीने पाक में जिन लोगों की हुकूमत है, इनसे पहले तुर्कियों के दौर में बड़े बड़े रोजे बने हुए थे सारे सहाबा के। हजरत हलीमा का रोजा अलग था, फातिमा-उज़-ज़हरा का रोजा अलग था, हजरत उस्मान का रोजा अलग था, तलहा जुबैर का रोजा अलग था, बड़े बड़े मज़ार बने हुए थे। मगर हालत वही थी, न कोई हरम नबवी में औरत ठहरती थी, बस या हलीमा के दरवाजे पे पड़ी है, या फातिमा-उज़-ज़हरा के मज़ार पे पड़ी है, या हजरत आयशा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे पड़ी है, या हजरत खदीजा के दरवाजे। बैतुल्लाह में कोई नहीं, रोज़े रसूलुल्लाह पे कोई नहीं। आप कहते होंगे कि ऐसा कौन कमला था जो बैतुल्लाह को छोड़ करके वहां पड़े रहते थे? यहां तजर्बा नहीं तुम्हें? मस्जिद में कोई नजर नहीं आता, मेले में जाके देखो लाखों आदमी इकट्ठे हैं, मस्जिद में आदमी नहीं मिलता। जब से अजान लाउड स्पीकर पे शुरू हुई, नमाजी मर गए। चारों तरफ जो शिरक होने लगा, वहां पर खुदा ने ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने वो मज़ार ही उखाड़ के फेंक दिए। और अब तो सुनने में यह आया कि जन्नतुल बकी का दरवाजा ही बंद कर दिया। मिट्टी उठाकर चाट रहे हैं कब्रों की। हजरत फातिमा-उज़-ज़हरा, हजरत सफिया, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन, हजरत अब्बास और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा की कब्रों की मिट्टी चाट रहे हैं मर्द और। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की तौहीद को दिलों में नहीं बिठाते, अहकाम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कब्रों की मिट्टी चाटते। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा, दुआ मांग रहे हैं, इलाहुल आलमीन, और मेरे परवरदिगार, ला तजाल कब्री असलाम, मेरे परवरदिगार मेरी कब्र को सजदा गाना बनाइयो। दुआ हो रही है, इमामुल अंबिया दुआ मांग रहे हैं,
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور آگے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، پھٹکار کرے. کیوں؟ اس لیے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. جانتے سارے ہیں، سارے مولویوں کو پتا ہے، سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سجدہ رکوع کسی کو نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا، وہ جانتا تھا کہ 14ویں صدی کے لوگ اندر کے کالے ہوں گے، دل ان کے کالے ہوں گے، دل ان کے صاف نہ ہوں گے. فرمایا میرے بندے، جنازہ چاہے ابو بکر کا ہو، جنازہ عمر فاروق کا کیوں نہ ہو، جنازہ عثمان کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ فاطمۃ الزہرا کا کیوں نہ ہو، جنازہ علی مرتضیٰ کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسین کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام حسن کا کیوں نہ ہو، جنازہ امام زین العابدین کا کیوں نہ ہو، جنازہ خالد سیف اللہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ طلحہ زبیر کا کیوں نہ ہو، جنازہ عائشہ صدیقہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیٹی جنازہ رقیہ کا کیوں نہ ہو، جنازہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو، جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ بہاء الحق زکریا ملتانی کا کیوں نہ ہو، جنازہ شاہ رکن عالم کا کیوں نہ ہو، جنازہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو. فرمایا خبردار، کھڑے ہو کے نیت باندھ، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بیچ میں رکوع سجدے کی کوئی اجازت نہیں. فرمایا میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ جنازے کی نماز میں اپنے لیے رکوع نہ کراؤں، اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں، مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے، غوث کا سجدہ ہو رہا ہے. فرمایا او لوگوں، جب کہ ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا، خطب کا جنازہ سامنے تھا، ابدال کا جنازہ سامنے تھا، صحابی کا جنازہ سامنے تھا، نبی کی بیٹی کا جنازہ سامنے تھا، ام المومنین کا جنازہ سامنے تھا، جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے دیا نہ تو نے کیا، اور جب وہ 6 گز زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں؟ لاکھوں من مٹی بیچ میں آ گئی، کمر لگ گئے، پٹک گئے، جالیاں لگ گئی، غلاف ڈھک گئے، اب سجدہ. فرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے، یہ حق میرا ہے، ناحقی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو، سجدہ میرے لیے. فرمایا سارا جہان تیرے لیے، ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے. سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ، کھانا پینا، صحت و تندرستی، حسن و جمال، مال آل، یہ سب کچھ تیرے لیے. کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. میں تیرا رب، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، تو میری مخلوق. میں نے پالا، میں نے سنبھالا، میں نے جوانی دی، میں نے عقل دی، اولاد میں ہی دوں گا. نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے سکتے.
ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی. یہ سیدنا لوط علیہ السلام کھڑے ہیں اپنی قوم کو بار بار متنبہ کرتے ہیں. لوگوں آئے پیغمبر کس پیار سے اپنی طرف بلا رہے ہیں. میرے بھائیوں، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے تائے چچو، آؤ میری بات سنو. فما کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. میرے بھائیوں، میری برادریوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، کس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے امانت میرے سپرد کی ہے، توحید کی امانت. سبحان اللہ، توحید کی امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا. فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے. نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ڈرو اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، جس کے قبضے میں پتا پتا ہے، جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے. ڈرو اس پروردگار سے. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو گے خدا تمہارے سارے کام سنوار دے گا، سارے بیچاروں کی بگڑی بنا دے گا. نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا او لوگوں اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر نہیں مانگتا، میں بدلہ نہیں مانگتا، میں مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، میں روٹی پانی نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین. اللہ کا نبی کھڑا ہے، بلا رہا ہے اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، برادری کو، خاندان کو، آؤ سارے میری بات سنو. خداوند کریم نے جو تاج نبوت ان حضرات کو اڑایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، منصب پر فائز جو کیا وہ پہنچا رہے ہیں. سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بعض تو کیا آتی، شرک میں تو گرفتار تھے ہی، ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے، ایک اور مرض ان کو لاحق ہو گیا، ایک اور تباہی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے. بدماشی ہے، بدکاری ہے. حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے. فرشتے آواز دیتے الہی اجازت دے لوط علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دوہرا دے. اللہ کا نبی کھڑا ہے، سمجھاتا ہے، مانتے نہیں ہیں. بیماری پھیلتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا. جوں جوں دوا کی، اللہ کے نبی نے جو تبلیغ کی، جو سمجھایا، جتنا آگے خبردار کیا اتنی بگڑتے چلے گئے. اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزما لیا. 2-3 فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوط علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیے. وہ بازار سے گزرے، کاروبار چھوڑ، دھندا چھوڑ، دکانداری چھوڑ، سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے. ان کے پیچھے لگ گئے لڑکوں کے. وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے،
اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے. اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے, کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر, ہم اپنی خواہش پوری کریں گے, ہم ان کے ساتھ برا کام کریں گے. لوط علیہ السلام فرمانے لگے اس ظالموں میرے مہمان ہیں, بعد آؤ بعد آؤ, بے عزتی نہیں کیا کرتے مہمان کی. مفسرین نے لکھا دیواروں پہ چڑھ گئے, دروازہ توڑنے لگے, نکال ان کو باہر. سیدنا لوط علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے ہیں, لڑکے سمجھ رہے ہیں کہیں سے میرے مہمان آئے. فرمانے لگے او لوگوں جانے دو بعد آؤ. فرمایا قال یا قوم, قال یا قوم, او میری قوم کے لوگوں, او میرے بھائیوں, او میرے رشتہ داروں, ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں, عورتیں موجود ہیں, ان سے اپنی حاجت روائی کرو, ان سے اپنی خواہش کو پوری کرو. جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ. قربان جاؤں نبی پر, کافروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے میری بیٹیاں. بڑا سمجھایا, بعد آ جاؤ, چلے جاؤ, میرا مکان نہ توڑو, دروازہ نہ توڑو, اللہ پاک ناراض ہو جائے گا, تم پہ خدا کا غضب آ جائے گا. بعد آ جاؤ, چلے جاؤ. کہنے لگے نہیں نہیں, ہم بالکل نہیں جانے کے, ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے. سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, ہاتھ باندھے, منتیں کی, بڑے بڑوں کی, سرداروں کی, چودھریوں کی منتیں کی, بڑا بڑا سرمایہ داروں کی منتیں کی. اندازہ لگا نبی خوشامد کر رہا ہے, کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے. فرمایا جاؤ, چلے جاؤ, باہر آ جاؤ. کچھ جو ظالم قسم کے تھے, جو بدبخت اور شقی تھے, جو بہت زیادہ شیطان تھے, انہوں نے پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی کو دھکے دیے, ہٹے طرف دروازے سے, دروازہ روک کے کھڑا ہے, صبح سے یہ وقت آ گیا, ہٹتا نہیں ہے. اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے, قرآن مجید نے وہ نقل کی ہے. سیدنا لوط علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. جب گھسیٹنے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید, اے کاش میرے پاس فوج ہوتی, میرے پاس لشکر ہوتا, میرے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی, طاقت ہوتی, قوت ہوتی, میں تمہیں مار کے بھگاتا. اور ظالموں شرم کرو, نبی کو نہ مارو. اللہ کے پیغمبر کو نہ مارو, خدا کے نمائندے کو نہ مارو. لوط علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا, گھسیٹنا شروع کر دیا. ادھر اللہ کے نبی نے رویا, رو دیا, ادھر آنسو پڑے, ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے, قالوا یا لوط. اندر سے آواز آئی, مکان سے آواز آئی. جب اللہ کے فرشتوں نے
جو آزمائش کے لیے امتحان کے لیے بھیجے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے، اور تم لوگ مانے یا نہ مانے نبی کا رونا فرشتے نہیں دیکھ سکتے. اندر سے آواز آئی قالوا یا لوط انا رسول ربک. اللہ کے نبی اے لوط علیہ السلام، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم آدمی نہیں ہیں، چھوکرے نہیں ہیں، ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم تو خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، دروازے سے ہٹ جاؤ، انہیں اندر آنے دو. چھوڑ دو دروازہ. اور آپ ایسا کریں، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیں، بیوی بچوں کو ساتھ لیں، 2 منٹ کے اندر بستی سے باہر چلے جاؤ، ہم تو اس بستی کو برباد کرنے آئے ہیں. لوط علیہ السلام اللہ کا نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے. لوط علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالا، جلدی کرو باہر نکلو، بستی کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے. نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا، جلال آ گیا، اب نبی کا رونا خدا نہیں دیکھ سکتا. جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے. لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، گھر والی تھی، پر پیغمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی، پھر چل پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی سی چلتی ہے، یوں مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو کچھ ہوا نہیں، جو کہ تو ہے بستی. اللہ تو جانتا تھا نا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے بیچ میں لپیٹنا ہے. اس لیے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہگار کے لیے یہ سزا ہے، بربادی ہے. اگر یہ یقین نہیں تو ساتھ لپیٹا جائے گا. لوط علیہ السلام اپنے بال بچوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے، شہر سے کچھ دور گئے تھے، قوم سے الگ ہوئے تھے کہ ان فرشتوں نے اس زمین کو اس طرح سے کاٹ لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیڑ کو کاٹ کر الگ کر لیتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں کسی فرقے اور جماعت. فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. اے لوط علیہ السلام، ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں، ہمیں تو بھیجا اس لیے گیا ہے. اب زمین سے یہ ٹکڑا الگ ہو گیا، بستی کٹ گئی، شہر کٹ گیا، یہ علاقہ الگ کٹ گیا، یہ قوم کٹ گئی، بدماشی کا مزہ ان کو چکھایا جائے گا. اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا ٹکڑا، آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو رہی تھی. پتھر برستے جاتے تھے اور نوکدار پتھروں کے بنے ہوئے تیر. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بدماش کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، یہ فلانے گنہگار کو لگے، یہ فلانے کو لگے. کھڑے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے، اوپر بہت دور لے گئے، آواز آئی پلٹ کر زمین میں پھینک. عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، ساری قوم برباد ہو گئی. فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً
للذین یخافون العذاب العلیم. جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کون میرے عذاب کو روک سکتا ہے؟ میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا. جب میں غضبناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں. اور میرے بندے تیرا خیر خواہ میں تھا، تیرا چاہنے والا میں تھا، تو میرا تھا میں تیرا تھا، تو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا. پیغمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی، پیغمبر کی نصیحت پہ کان نہ دھرا، پیغمبر نے بتیرا بلایا، بتیرا سمجھایا. اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بچ جائے، میرے غضب سے بچ، اللہ کے غضب سے بچ جائے، اللہ کی تباہی سے بچ جائے. اگر اس کے عذاب آ گیا پھر ٹلے گا نہیں. جب وہ زمین کٹی تو لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیچ میں آ گئی. ہاں نسبتیں قائم کر لو جی، فلانے بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو. وہی شرک، وہی بدعت، وہی کفر کی لعنت. جب تک عقیدہ نہیں بنتا اعمال کی جڑیں نہیں بن سکتی. قرآن کا فیصلہ ہے ایک دن میں 100 دیگیں پکا، ایک دن میں 1,000 آدمیوں کو کپڑے پہنا، ایک دن میں 100 پانی پینے کے لیے لوگوں کے لیے کنویں بنا، ایک دن میں کروڑوں روپیہ خرچ کر اگر عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں تمام کا تمام پانی کی طرح بہہ جاتا ہے. پہلے عقیدہ صحیح کر پھر بات بنے گی. اگر خیرات کرنے سے سب کچھ بنتا ہے تو بنیے کا مقابلے میں تم خیرات میں نہیں کر سکتے. ہندوستان کا ایک ایک کراڑ، ایک ایک بنیا 20-20 لاکھ روپیہ صرف پانی پلانے پہ خرچ کرتا ہے، 10-10 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے. اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو، اب گرمی کا موسم آئے گا، کبھی سندھ کا سفر کرو، گوٹ کی، پنو عاقل، ڈیر کی، میرپور ماتھیلو اور دوسرے اسٹیشنوں پر بنیوں کے لڑکے، کرایوں کے لڑکے برف کا پانی بالٹیوں میں لے کر گاڑیوں کے چاروں طرف پھرتے ہیں. پلانے والے کراڑ ہیں، پینے والے امتی اور مسلمان ہیں. لیکن ان کی خیرات کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ پاک دے دیتا ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی جڑ مضبوط نہیں. بعضے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے 10 سیر چاول پکا دو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا اگر یوں کام چلتا تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم برباد نہ ہوتی. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا. بڑے بڑے سمجھانے کی کوشش کی. پیغمبر کب چاہتا ہے کہ قوم برباد ہو جائے؟ پیغمبر کب چاہتا ہے کہ خدا کا ان پر عذاب آئے؟ رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح سمجھایا، شام سمجھایا، ہر طریقے سے نبی نے ہاتھ پاؤں مارے مگر قوم نہ مانی، برادری نہیں مانی، خاندان نہیں مانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ہاتھوں ساری عمر مار کھائی. چچوں نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا. اسی مسئلے کی وجہ سے تمہیں تو کیا تکلیف پہنچے گی؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے جا کے پوچھو، کالی کملی والے، آمنہ کے در یتیم، تیری بیٹیوں کو طلاق کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا وقت ہوگا جب ابو لہب کے لڑکے دونوں آئے اور آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری بیٹیوں کو اپنے سے الگ کرتے ہیں، تیرا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اور ہے.
कईयों के पुजारी, तेरा एक खुदा हमारे कई खुदा। बेटियों वाले इस बात को समझते हैं, जिनको अल्लाह ने कई कई धी दे रखी हैं, कि धियों के दुख कितने सख्त हुआ करते हैं। फिर इमामुल अंबिया, शहंशाह कायनात, सरदार दो जहां की बेटियों को तलाक हो जाए, वो नबी जिसने पत्थर खाकर कभी बद्दुआ न दी, जिसने गाली खाकर के कभी बद्दुआ न दी, जिसको पहाड़ की गार में धक्का देकर गिरा दिया गया तो बद्दुआ न दी, पहाड़ के दर्रे में बैठे थे, अबू जहल ने सर में पत्थर मारा, लहू दूर जाके धार पड़ी, बद्दुआ ना दी। लेकिन बेटियों के बारे में कलेजे को इतना दुख पहुंचा, फरमाया जा मेरा खुदा तुझ पे कोई कुत्ता मुसल्लत करेगा। थे तो काफिर, पर नबी की जुबान पर यकीन करते थे। अबू लहब के दिन दोनों लड़कों को थड़का लग गया, कांपते कांपते घर गए। अब्बा ने पूछा काम करिया है कि कर तो आए पर खैर कोई नहीं। काफिर कह रहे हैं काफिर। अबू लहब कहने लगा क्या बात है? उसने कहा 12-13 बरस हो गए रात दिन मारते मारते घसीटते घसीटते, पर आज से पहले उस जुबान से कभी बद्दुआ नहीं निकली। आज हमारे लिए बद्दुआ निकल गई, काम बिगड़ गया। था तो दुश्मन चचा, लेकिन समझदार था। उसने भी ये नहीं कहा छोड़ो छोड़ो, रोजाना तो हम उसको मारते हैं, क्या हो सकता है, क्या बिगड़ेगा। यूं लिखा उलमा ने, अबू लहब रोने लगा। पड़ोस के लोग आए, वो कहने लगे सरदार क्या हुआ, कुरैश के चौधरी तुझे क्या हुआ? कहने लगा खैर नहीं। उसने कहा कोई जनाजा नहीं, कोई मैयत नहीं, कोई मरा पड़ा दिखाई नहीं देता, आग लगी हुई नहीं, नुकसान कुछ नहीं, तुम रो क्यों रहे हो? अबू लहब कहने लगा इससे बढ़कर क्या आग लगेगी, मक्के के उस अमीन ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे दी। लगा अबू लहब इतना सियाना होकर कैसी बातें करता है, रोज तो आपा उसको मारते हैं, उसके मानने वालों को थोड़ा मारते हैं, क्या है उसके पल्ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अबू लहब कहने लगा ठीक है, मुझसे ज्यादा उसको किसी ने नहीं मारा, मेरे से ज्यादा किसी ने तकलीफ नहीं दी, मुझसे ज्यादा किसी ने दुख नहीं पहुंचाए, पर ऐ लोगों ये तो बताओ 40-50 साल की उम्र गुजारे बैठा है, आज तक बताओ उस जुबान से जो बात निकली कभी पूरी न हुई हो। पहाड़ टल सकते हैं मगर मेरा यकीन है उस जुबान से जो बात निकली वह पूरी होगी। आज मेरा तेरा तो ये यकीन भी नहीं कि हुजूर का फरमान पक्का है, सच्चा है, हक है। और ये पुरानी किताबें हो गई, पुराना दीन हो गया, पुराना इस्लाम हो गया, अब तो कोई नया इस्लाम चाहिए। अब पुराने दीन पर क्या चलना है? औरत का यकीन नहीं, मर्द का यकीन नहीं, दुकानदार का यकीन नहीं, डॉक्टर का यकीन नहीं, अफसर का यकीन नहीं, छोटे बड़ों का यकीन नहीं, मर्द औरत का यकीन नहीं। अगर अबू लहब काफिर जितना भी यकीन हो जाए बात बनती है। तजारत के लिए चला, अबू लहब ने बेटे साथ लिए, शाम हो गई, रास्ते में कहने लगा काफिले वालों करम करो मुझ पर, रहम करो मुझ पर, मेरी बात सुनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मक्के के नबी ने मेरे बच्चों को बद्दुआ दे रखी है, सारी रात इनकी हिफाजत करो, खैर नहीं। सारे सामान का टिब्बा बनाया, टिल्ला बनाया, ऊपर दोनों लड़कों को सुलाया, चारों तरफ लोगों को सुलाया, होशियार किया, बेदार किया। आवाज आई और जंगल के शेर आजा, आज तेरी बारी है। इलाही मैं हाजिर हूं, मेरे नबी को दुख देने वाले को चीरो, फाड़ के फेंक दो।
शेर आया, चारों तरफ फिर रहा है पहाड़ के, सामान के, पता नहीं चलता वो कौन गुनाहगार है। मैं हैरान होता हूं कि शेर भी ये कोशिश करता है कि नाहक कोई न चिर जाए, नाहक कोई न फड़ जाए, मुझ पर यूं ही किसी का गुनाह नाहक खून न मेरे गले पड़ जाए। पूछता है इलाही, जंगल का शेर हूं, बड़ा दिलेर हूं, तेरा बनाया हुआ जानवर हूं, तेरी मखलूक हूं, मुझे बता वो गुनाहगार है कौन सा, नाहक खून न बहा दिया जाए। जंगल का दरिंदा तो डर गया, मगर मैं और आप ना डरे, हम ना डरे, भाई का खून बहाते ना डरे, चचे का खून बहाते ना डरे, मामा का कत्ल करते हुए ना मरे, साले और बहनोई को कत्ल करते हुए कभी ना डरे। और फिर उम्मती का उम्मती जन्नत का ठेकेदार बना फिरता है। जुल्म करते हुए सोचते नहीं कि क्या असर होगा, क्या कहां असर पड़ेगा, कहां ये बात पहुंचेगी। आज किसी की मिसल है तेरे हाथ में है, आज फैसला करने वाला तू है, कल को मिसल तेरी होगी, अदालत दूसरी होगी। फैसला करने वालों, खुदाई फैसले का भी इंतजार करो। इलाही मुझे पता नहीं चलता मैं किसको फाड़ूं। हवा को हुक्म दिया, इन दोनों जालिमों के मुंह की भभक जो इन्होंने मेरे नबी को गालियां दी, मेरे नबी का दिल दुखाया, आमना के दुर्रे यतीम का दिल दुखाया। कौन सा नबी? अल्लाहु गनी। उलमा इकराम ने लिखा है कि जब सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में थे, जहां बैठती वहां खुशबू, जिस जगह सोती वहां खुशबू के हुल्ले, गुस्लखाने में जाती वहां खुशबू। कौन सी दुकान से लाई? हज़रत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करने लगी, अम्मी जान मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? 8 महीने हो गए, सुहाग उजड़ गया। 8 महीने हो गए, सुहाग उजड़ गया, मैं खुशबू किसके लिए लगाऊं? कहां से आती है? कहने लगी, अम्मा अगर मैं सारी बातें तुम्हें बता दूं तो तुम इसके मुंह की भभक लेकर मेरे शेर तक पहुंचा दे ताकि मुजरिमों का पता चल जाए। शेर ने छलांग मारी, आकर के मुंह सूंघ कर देखा, पता चल गया कि यही वो बदमाश है, दोनों को चीर कर टुकड़े कर दिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, इस ज़िमन में बात आई थी कि नबी की बात जिसने नहीं मानी वही मारा गया, पैगंबर की बात को जिसने ठुकराया वही जलील खार हुए, वही तबाह बर्बाद हुए। आओ हम भी पता करें, ना मालूम कै दिन की जिंदगी है, किसी का 1 दिन बाकी, किसी के 8 दिन बाकी, किसी के 2-4 साल बाकी। आओ बदलो, तब्दीली लाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तलाश करो, सुन्नतों पे अमल किया करो। खुदा की कसम, महबूब दो आलम की सुन्नत के सदके में तेरी निजात हो जाएगी। मेरी तबलीग है कि हम अपने आप को बदलें, मिजाज बदलो, हालात बदलो, तबीयत बदलो, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, तौबा करने की आदत डालो, ताकि खुदा हम सब पर करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और नई और अच्छी जानकारी के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए।